پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اسرائیلی بمباری سے مزید 100 فلسطینی شہید. خیموں میں پیدا فلسطینی بچے مشکلات کا شکار. غزہ جنگ بند، 2 ریاستی حل نکالا جائے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی واشنگٹن میں گفتگو. پاکستان میں رواں برس میں ایڈز کے لیے 9000 کیسز رپورٹ ہوئے. ایڈز کے مریضوں کی تعداد رپورٹ ہونے والے کیسز سے کہیں زیادہ ہے. سندھ میں ایڈز کنٹرول کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سکندر علی میمن ہیں، جنہیں رتو ڈیروں میں بچوں میں ایڈز کا مرض منتقل ہونے پر اس عہدے سے انہیں ہٹایا جا چکا ہے. ضلعی صحت افسر قمبر نے نئی سرکاری ایکس رے مشین اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے آبائی گاؤں رتو ڈیرو منتقل کر دی. سندھی چینل پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی جھلک آپ بھی دیکھیں. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، ڈاکٹر سکندر علی میمن اور ڈاکٹر ندیم اختر شیخ ایک ہی سکے کے 2 رخ کی تیسری اور آخری قسط پیش خدمت ہے. ان دونوں باکمال خود ساختہ ایماندار افسروں نے جہاں بے شمار دیگر لوگوں کے حقوق و لباس کو غصب کیا، یہ تو شرعی اور دینی معاملہ ہے، لیکن توہین عدالت کا جتنا ان دونوں نے مسلسل ارتکاب کیا ہے، یہ محکمہ صحت کے ارباب اختیار کا فرض ہے کہ وہ اس لاقانونیت کا حساب ان دونوں افسران کی ریٹائرمنٹ سے قبل ضرور لیں. پھر سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کا تبادلہ بحیثیت سینئر میڈیکل افسر ہوا. یہ حسب عادت وہاں صرف جوائننگ دینے گئے. 1 گھنٹے کی بھی ڈیوٹی انہوں نے لیاری جنرل اسپتال میں نہیں کی، بلکہ غیر قانونی طور پر صوبائی سیکریٹریٹ میں سی ٹی او کے خود ساختہ عہدے کو انجوائے کرتے رہے. ان سے صرف یہ پوچھا جائے کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن کو ای پی آئی کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا کر پھر انہیں مقرر کرنے والوں نے انہیں وہاں سے ہٹایا کیوں، اور پھر انہوں نے منت سماجت کے بعد اس ایڈز کنٹرول پروجیکٹ میں کیسے اور کیوں گئے. یہ بات ابھی بلاول زرداری کے علم میں نہیں ہے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ کے افسران کی بے ایمانی اور لاقانونیت کی طویل چارج شیٹ کی جھلکیاں ہم نے اپنے ناظرین سمیت متعلقہ ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور اس معاملے سے جڑی کہانی یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی اسامی بجٹ کے حوالے سے ایک غیر پرکشش منصب ہے، لیکن ایڈیشنل ڈیولپمنٹ فنڈز کے علاوہ بہت سی کھڑکیاں اور روشن دان ایسے یہاں موجود ہیں جہاں سے زر کی زوردار ہواؤں کا ہر کسی کو پتہ نہیں ہے. جانے والے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالحمید جمانی نے اپنے اس منصب پر رہتے ہوئے جو بے قاعدگیاں بدعنوانیاں کی ہیں، آنے والا ڈائریکٹر انہیں ایسا چاہیے کہ جو ان سے ان کے سیاہ کارناموں کو آیا نہ کرے. اسی لیے سسٹم مافیا نے انٹرویو فہرست میں ڈاکٹر ثاقب شیخ، جو اپنی اہلیت اور صلاحیتوں کے علاوہ ان کی طویل ملازمت کا دورانیہ تاحال بے داغ بتایا جاتا ہے، جنرل کیڈر کے 20 گریڈ کی سینئر اسامی کے لیے 19 گریڈ کے ڈاکٹر ثاقب شیخ کا بھی انٹرویو اسی حکمت کے تحت کرا دیا گیا ہے. اگر ڈاکٹر ندیم اختر شیخ اور ڈاکٹر جمیل مغل کے مابین رسہ کشی طول پکڑی تو اچھی شہرت کے حامل ڈاکٹر ثاقب شیخ کو آگے کر کے سسٹم مافیا کے ڈاکٹر سکندر علی میمن کھیل کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھنے کی کوشش کریں گے.
محکمہ سے سندھ میں ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن جیسے افسر بہت کم ہیں جنہوں نے پہلے سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی کے انتظامی سربراہ کا منصب اور بعد ازاں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی ڈائریکٹر شپ خود اس لیے چھوڑی کہ وہ اپنے سینے پر اور سر پر کرپشن کا تمغہ سجا کر اپنی تمام عمر کی مسیحائی کو مٹی کرنے کے بجائے اس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ بہرحال ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے منصب کو ایک ہلکا جنرل کیڈر کے بجائے متنازع ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا منصب ثابت کرنے کے لیے اس تقرری کو پانی پت کی جنگ میں بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے تو شریف ایماندار وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز جنہیں نگراں جیال وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے اپنے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے ذریعے مکمل طور پر مفلوج کر رکھا ہے، اس کے پس پردہ کچھ اور قوتیں بھی متحرک بتائی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ایف آئی اے نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریب کے سابق سربراہ شیخ اختر حسین کو گرفتار کر لیا، جنہوں نے 2018 اور 2019 کے دوران وفاقی محکمہ صحت میں جعلی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی بنیاد پر مذکورہ حساس نوعیت کے منصب کو حاصل کیا تھا، جبکہ ڈگری بنا کر دینے والا سہولت کار ساتھی ملزم خرم شہزاد کیانی بھی ایف آئی اے کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ کارروائی شیخ اختر حسین کی حفاظتی ضمانت کی منسوخی پر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسلام آباد افضل خان نیازی کی ہدایت پر عمل میں آئی ہے، جبکہ ڈگری بنا کر دینے والے کی گرفتاری شیخ اختر حسین کی معلومات کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ اب اس پس منظر میں محکمہ سے سندھ میں سال 2013 نگراں حکومت سندھ کے عہد حکومت میں جب بھرتیوں پر پابندی عائد تھی، اس دوران ڈیزیز کوٹے پر وہاب اللہ یوسفانی پیرامیڈیکل ٹیوٹر کی حیثیت سے بھرتی کیے گئے، لیکن وہاں اسامی خالی نہ ہونے کی بنا پر انہیں سول اسپتال کراچی کے بجٹ اکاؤنٹ افسر گریڈ 12 کی اسامی پر قواعد کے برعکس بھرتی کر دیا گیا، کیونکہ ان کی پہلی اسامی میں بی کام کی لازمی شرط نہیں تھی، لیکن انہوں نے مذکورہ دوسری اسامی پر ٹیمپرنگ کی گئی اسناد کے ذریعے ناقابل ترقی اور ناقابل تبادلہ اسامی حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، جبکہ قانون کے مطابق ڈیزیز کوٹے پر گریڈ 11 سے اوپر بھرتی کا کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے، لیکن وہاب اللہ یوسفانی نے 12 گریڈ میں بھرتی ہونے والی اسامی پر ایک روز بھی ڈیوٹی نہ کرنے کے باوجود ریگولر اکاؤنٹنٹ کی اسامی پر کس قانون کے تحت منتقل ہوئے اور پھر انفرادی طور پر اگلے گریڈ میں ترقی حاصل کر کے بھرتی ہونے سے اب تک کروڑوں روپے کے سنگین کرپشن کے الزامات میں ہونے کے علاوہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں کورونا کے عالمی فنڈ کی کروڑوں روپے کی اینٹی کرپشن کی تحقیقات کو نہ صرف انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے زیر التوا رکھوایا ہوا ہے، بلکہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے ڈیفیکٹو ایم ایس کا رول پلے کر رہے ہیں، اور بقول ان کے فہیم چاچڑ اور مولا بخش شیخ ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ کو وہ باقاعدگی سے انہیں ان کا حصہ دیتے ہیں، ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ جب ملک ایک، حکومت ایک، قانون ایک، تو پھر وہاب اللہ یوسفانی جعلی اسناد کے باوجود اہم ملازمت سمیت قومی خزانے کی لوٹ مار میں کس قانون کے تحت آزادی سے ملوث ہیں؟ ایل ڈی این بار بار ان کی خلاف قانون سرکاری ملازمت سے حکومت اور متعلقہ ارباب اختیار کو آگاہ کر رہا ہے۔ کیا یہ قانون سے مستثنیٰ ہے؟ اگر ہمارے الزامات جھوٹے ہیں تو پھر قانونی کارروائی ایل ڈی این کے خلاف کی جائے، بصورت دیگر کارروائی کا نہ ہونا فعل مجرمانہ کا کھلا ارتکاب ہے۔